تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میرا نام ہے سہیب ترک اور آپ دیکھ رہے ہیں ترک۔ تمام دیکھنے اور سننے والے معزز لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر گمراہ کرنے والا شخص آپ کا خیر خواہ بن کر آتا ہے۔ کوئی عقیدے کا فساد پھیلائے، کوئی آپ کو موٹیویٹ کر کر فساد پھیلائے یا عملاً فساد پھیلائے، یعنی ہر وہ شخص جو آپ کا خیر خواہ بن کر آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو گمراہ کرنے کی نیت سے آیا ہو۔ مثال کے طور پر شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس خیر خواہ بن کر آیا۔ اس نے بڑی بڑی قسمیں کھائیں، تب جا کر حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات پر عمل کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اس آیت سے مراد شیطان ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کہا، بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور شیطان نے کیا کیا؟ اس نے خیر خواہی کے رنگ میں بدخواہی کی۔ آج کے دور میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک نیک شخص کو راستے سے بھٹکایا جاتا ہے اس کا خیر خواہ بن کر، گمراہ کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں تمہارے اصل دوست تو ہم ہیں، تب وہ شخص اس پر اعتماد کرتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ نیک صفت، پاک صفت اس پاکیزہ لڑکی کو مرد ان باتوں میں الجھاتا ہے کہ ہم تو تم سے محبت کرتے ہیں، تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کو سن کر وہ لڑکی اس کی محبت پر یقین کر لیتی ہے۔ پھر جب اس محبت کے درخت پر پتے لگتے ہیں تو اس لڑکی سے اور بھی بہت سے گناہ سر انجام ہوتے ہیں۔ وہ لڑکی اس کا اعتماد کرتی ہے اور پھر راستے سے بھٹک جاتی ہے، اور نکاح تو دور کی بات، بریک اپ کا ایک فقرہ بولا جاتا ہے۔ اس کے بعد لڑکی اپنے راستے اور لڑکا اپنے راستے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیر خواہ اور بد خواہ کی پہچان کیسے کی جائے، کیونکہ ظاہراً تو دونوں ہی آپ کے خیر خواہ نظر آتے ہیں۔ اب ہم لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا حقیقی خیر خواہ کون ہے اور بد خواہ کون ہے؟ قرآن پاک نے فیصلہ دے دیا کہ تمہارے اصل خیر خواہ انبیاء تھے، جنہوں نے آ کر اپنی قوموں سے کہا میں خیر خواہ ہوں اور امن بھی ہوں۔ یہ الفاظ انبیاء علیہ السلام کے ہوا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات نکھر کر سامنے آ گئی کہ ہمارا خیر خواہ کون ہے اور ہمارا بد خواہ کون ہے۔ کوئی بھی شخص آپ کے سامنے خیر خواہی کا دعویٰ کرے تو یہ دیکھو کہ وہ کرنے والا کہہ کیا رہا ہے۔ وہ بہت تمیز سے بات کر رہا ہے، آپ کو نشہ آور چیزوں میں لگا رہا ہے، تعلیم سے ہٹا رہا ہے، وہ آپ کو دوسروں کی راز کی باتیں بتاتا ہے، اس کی زبان پر کسی کی شرم پردگی کا اس کے عمل و وجود میں کسی کونے میں بھی نہیں، اور ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ آپ سمجھدار ہیں، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، میرے بتانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی حضرت یوسف کے خیر خواہ تھے۔ ظاہراً تو وہ خیر خواہ تھے، لیکن کنویں میں پھینکنے والے بھی وہی تھے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایسی ہی علمی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Tell me from the Quran where it talks about girlfriends and boyfriends. Give me the exact words. And I always say this about other things as well. People come up to me and say, tell me in the Quran where it says crack, cocaine, hashish, marijuana is forbidden. Wallahi ya Shaykh, you give me the exact word and I'll give it up in my life. I'll give it up. But the Quran doesn't address your terminologies, words of the street today. It doesn't talk about skunk and weed in the Quran. It talks about a word which entails everything that will come in time. It talks about khamar. Khamar isn't alcohol. Khamar is ma khab al-aql. Whatever takes your mind away. So anything that takes your mind away, it becomes khamar, it becomes haram. But for those people who want exactly a girlfriend-boyfriend relationship, I'll tell you where it's in the Quran today. The Quran says, وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ. Surah Al-Ma'idah, the 5th chapter, verse number 5. Go and research it for yourself. Women who don't take boyfriends. That's the loose translation. So there it is from the Quran given to you now. That the Quran is saying likewise the opposite is mentioned as well. Men who don't take women as their girlfriends has been mentioned inside the Quran as well. When this is a common trend in this society, because they make us feel abnormal. They make us think that if you don't have a relationship, you're abnormal. That's our natural deen. That's a natural way for man. Manhood isn't to fornicate and commit adultery. Manhood is to restrain yourself and control yourself. That's real manhood in the Sharia. So these people are trying to promote in our society and Muslims as well. There's nothing haraj, there's no harm. There's love before marriage.
The Sharia talks about love after marriage. When things break down, things get difficult, children come in the family, hardship of work, losing one's job, fitan that you find surrounded by, that's real love. This shallow understanding of love. My man buys me a rose, rides me in his BM convertible, takes me here, takes me there. Where's your integrity? When real man, you find that the Quran preaches